اللہ الرحمن الرحیم. بات سے بات پروگرام میں آپ کا میزبان سلیم ساتھیانی. پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتا ہے. ناظرین، پچھلے دنوں آپ ملک کے حوالے سے یہ سنتے ہوئے آئیں کہ ملک دیوالیہ ہونے والا ہے، ڈیفالٹ ہونے والا ہے اور ہونے لگا ہے، بس کچھ ہی دنوں میں ہو جائے گا. پھر آپ نے الیکشن کی بھاگ دوڑ کے حوالے سے بہت ساری خبریں سنی کہ کیا یہ الیکشن ہوں گے، نہیں ہوں گے اور کب ہوں گے. یہ تمام گہما گہمی آپ دیکھتے رہے اور مستقبل کے پاکستان کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے کہ اس پاکستان کو کیسا ہونا چاہیے اور کس طریقے سے اس پاکستان کی ہم بھاگ دوڑ جو آنے والے جو سیاستدان ہیں وہ کیسے سنبھالیں گے. کیا واقعی اس ملک کو وہ کنٹرول کر لیں گے یا اس میں ابھی اور پیچیدگیاں آئیں گی. اسی حوالے سے گفتگو کریں گے. میرے ساتھ میرے استاد محترم آج اس پروگرام کی زینت بنے ہیں. ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. لنٹو کورچ USA کے صدر ہیں اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے جان میکسویل کے. مینتھور ہے، امریکہ سے آئے ہوئے. ہمارے ساتھ تشریف فرما ڈاکٹر فضل محمود صاحب، انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. میری دوسری مہمان ہیں، ماشاءاللہ بہت تمام ایشو کے اوپر بہت اچھی طریقے سے بات کرتی ہیں اور بہت اچھے سوشل کام کر رہی ہے، سوشل ورکر ہے، سکینہ ظفر صاحبہ. انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. تھینکس فار انوائٹنگ. تھینک یو. میرے تیسرے مہمان ہیں ڈائریکٹر لینڈ مینجمنٹ ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی رہ چکے ہیں، ڈائریکٹر فنانس لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی رہ چکے ہیں، ریجنل ڈائریکٹر سندھ اسمال انڈسٹری کارپوریشن رہ چکے محمد ایوب فاضلانی صاحب. انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. شکریہ. ڈاکٹر صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں کہ آپ امریکہ سے ان دنوں آئے اور پاکستان کی آپ سیاست بھی ہمیشہ دیکھتے رہے. ماشاءاللہ آپ بہت سارے لوگوں کے انٹرویو بھی کر چکے ہیں اور پاکستان کے حالات کے حوالے سے آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو حالات ہے، خاص طور پہ بے روزگاری کی طرف ہم دیکھیں، عوام جو بہت ہی پریشان ہے، تو اس حوالے سے کیا ایسی چیز آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے جو ہمارے سیاستدان ہیں اس کو کنٹرول کر سکیں گے یا ان کو کیسے کنٹرول کرنا چاہیے؟ بہت خوبصورت سوال ہے سلیم. ہمارا مسئلہ بنیادی جو ہے ہم اس سے تھوڑا سا نظر نہیں اس پہ رکھ رہے ہیں، بلکہ ہم دوسری طرف چلے گئے ہیں سیاست کے اس کھیل میں جو کہ تناؤ ہو گیا کسی انداز سے بھی. لیکن سوال یہ کہ یہ جو ہماری بے روزگاری کا مسئلہ ہے یا معاشی بدحالی کا دور جسے ہم دور کہتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. پوری دنیا میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن وہاں پر ہم اپنے راز نہیں بتاتے دوسروں کو. ہمارے یہاں رازوں کو فاش کیا جاتا ہے، نمبر ایک. نمبر دو، پہلی بات یہ نوکری کا جو ان امپلائمنٹ کا جو سلسلہ، کیونکہ اس ملک یہ اتنا حسین ملک ہے جس کی 61% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے، ظاہر ہے، اور ہم انہیں اس بے وقوفی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں کہ نوکریاں تلاش کرو. نوکریاں آج کے دور میں آپ سے لیٹ ہو چکی ہیں. نوکریوں کا دور ختم ہو گیا ہے. انٹرپرنورشپ کا دور ہے، کاروبار کا دور ہے. انہیں وہ نہیں سکھا رہے. ہم غلام بنانا چاہتے ہیں اپنے آنے والی نسل کو نوکریاں دلا کے. ماں باپ مقروض ہو جاتے ہیں اچھے کالج اور یونیورسٹی میں پڑھانے تاکہ اسے نوکری اچھی مل جائے. دیکھیں ان کا کوئی حاصل نہیں ہے. آپ انہیں اسکلز سکھائیے، اور اسکلز بھی وہ جو سافٹ ہیں. صرف ڈگری سے کام نہیں چلے گا. پوری دنیا میں اب ڈگری کی بنیاد پہ نہیں بلکہ مہارت کی بنیاد پہ کام دیے جاتے ہیں. تو آپ ایسے ادارے کھولیے، ایسے معاملات کیجیے، ایسی تربیت دیجیے کہ جس سے انہیں کسی ایک اسکل میں ماہر بنا دیجیے. ہر پیشے میں جان ہے. آپ دیکھیں جو لوگ چھوٹے سے چھوٹا بھی کام کرتے ہیں اس کو وہاں ہمارے یہاں طبقاتی جنگ ہے. وہاں پر میرے جو کلائنٹس ہیں، جو کہ میں بڑا مہنگا کوچ کہلاتا ہوں دنیا میں، لیکن جینیٹر، آپ سمجھتے ہیں جینیٹر کسے کہتے ہیں؟ جو صفائیاں کرتے ہیں یہاں پر، تو وہ وہاں بھی صفائیاں کرتے ہیں لیکن وہ اس میں ملینر ہو گئے ہیں جینیٹری کا کام کرتے ہوئے. وہاں تو یہ ہے نا کہ آپ پورے کے پورے دفاتر کے وہ ٹھیکے لے لیتے ہیں اور روز شام کو صفائی کرتے ہیں جب امپلائی چلے جاتے ہیں، لیکن وہ ملینرز ہیں. ہمارے ہاں کوئی کسی سے کہہ کے دکھائیے بڑے آدمی سے کہ یار جینیٹر کا کام کیجئے، تو وہ اسے اپنی توہین سمجھتا ہے. تو ہمارے یہاں یعنی کاموں کو اہمیت نہیں دی جاتی، ہمارے یہاں ناموں کو اہمیت دی جاتی ہے. ہم جسے کہتے ہیں نا ہر چمکتی چیز کو سونا سمجھ کے اس کے پیچھے پڑ گئے. وہ شائننگ آبجیکٹ سنڈروم سے ہمیں اس قوم کو نکالنا ہے. چمکتی چیزوں کے پیچھے نہ جانے دیں.
اس دور کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے اور ان کے معاملات کو سمجھتے ہوئے ہم اپنی ترقی اور اس کے راستے بنائیں اور ان کو وہ فراہم کریں سہولیات، تو آپ دیکھیں گے چینج آ جائے گی۔ سکینہ ظفر صاحبہ، میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ میں نے آپ کا انٹروڈکشن صرف ایسے کیا ہے کہ ایک سوشل ورکر، ایک چھوٹا سا لفظ کہے گا، لیکن جس طریقے سے ابھی میری آپ سے گفتگو ہو رہی تھی تو ماشاءاللہ بہت سارے کام کر رہی ہیں۔ تو پہلے آپ یہ بتائیں آپ کس ادارے سے منسلک ہیں اور ان دنوں آپ کیا ایسے کام کر رہی ہیں جس کو دیکھ کے آپ کو محسوس ہو کہ آپ واقعی ایک سوشل ورکر ہے، اور یہ سوشل ورکر کہتے کس کو ہیں اور کیا سوچ کے آدمی اس فیلڈ میں آتا ہے؟ پھر اس پہ گفتگو کرتے ہیں، بہت سارے تلخ سوال بھی پھر آپ کی طرف آئیں گے۔ تھینک یو سو مچ سر۔ دیکھیے میں کسی ادارے سے منسلک نہیں ہوں، میرا خود کا اپنا ادارہ ہے ریچنگ ہینڈس کے نام سے۔ وہ ادارہ ریچنگ ہینڈس اس کا نام اس لیے رکھا گیا کہ ہمارے پاس بہت سارے ایشوز ہیں پاکستان میں، اور میں کراچی سے بلانگ کرتی ہوں تو اوبویسلی میں کراچی کی بات کروں گی، تو بہت سارے ایشوز ہیں، اور سوشل ورکر سے زیادہ میں اپنے آپ کو سوشل ایکٹیوسٹ کہلوانا پسند کرتی ہوں، کیونکہ دونوں میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے۔ تو بہرحال سوشل ایشوز پہ میرا بات کرنے کا مقصد، جو میرا کرائیٹیریا ہے بات کرنے کا اور کرنے کا، وہ ہے وومن امپاورمنٹ، سب سے پہلے اس پہ آتا ہے یوتھ امپاور، ڈسیبل بچے جو کسی بھی طریقے سے آگے بڑھنے کے لائق نہیں ہے، ان کے لیے ہم ایونٹس وغیرہ آرگنائز کرتے ہیں۔ اولڈ ایج ہوم میرا کرائیٹیریا ہے، اور ریسنٹلی جو میں کام کر رہی ہوں وہ سر نے بہت اچھی بات کی کہ ہم جو ہے وہ جاب کے لیے بھاگ رہے ہیں۔ میں جو ہے خواتین کو، میرا اور ان کا تھوڑا سا وہ ہے کہ میں خواتین کو جو گھر بیٹھتی ہیں ان کو مشورے دیتی ہوں کہ آپ چھوٹے چھوٹے پیمانے پہ۔ کب سے کام کا آغاز کیا آپ نے؟ اراؤنڈ 3 سال ہوئے مجھے۔ پہلے میں بھی خود انٹرپرینور تھی اور چھوٹے چھوٹے بزنس اسٹل ابھی بھی میں کر رہی ہوں، کیونکہ کسی بھی چیز کو شروع کر کے ہم پچھلا کام نہیں بند کر سکتے، اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے۔ تو مجھے ایسا لگا کہ اب میں اس قابل ہوں کہ میں کسی کو مشورے دے سکتی ہوں اور کر سکتی ہوں، تو وائی ناٹ، مجھ سے کوئی فائدہ بھی حاصل کرے۔ کیا آپ نہیں سمجھتی کہ اس وقت بہت ساری این جی اوز جو ہے جی وہ ہمارے پاکستان میں بنی ہوئی ہے، جو بہت سارے ممالکوں سے فنڈس آتے ہیں اور پھر وہ ڈمی ہوئی ساری چیزیں پیش کر کے، تصویریں دے کے، یہ کر کے اس کے اندر جو ہے بڑے پیسے کمائے جاتے ہیں؟ بٹ یہ کہ لیٹ می کلیئر مائی سیلف فرسٹ کہ میں این جی او نہیں ہوں، میری کوئی این جی او نہیں ہے، میں صرف جسٹ ایک پیج چلا رہی ہوں اور میں کسی سے کوئی فنڈز نہیں لیتی، جسٹ میں کلیئر کر رہی ہوں۔ اور سیکنڈلی کہ یہ بات آپ نے بالکل درست کہی کہ یہی دیکھیں یہی وجہ ہے میری این جی او نہ بنانے کی، کیونکہ جس سے نام جڑ جاتا ہے نا این جی او، تو پھر وہ آپ کسی سے جب آپ پیسہ لینے جاتے ہیں نا سر، اور میرے ساتھ کوئی ہے بھی نہیں اس لیے ٹیم میں، کیونکہ دیکھیں اختلاف رائے ہوتا ہے ہر جگہ۔ اب میں کبھی بھی نہیں چاہتی کہ کیونکہ جس طرح سے میں کام کرتی ہوں نا وہ میں کسی سے، اسی لیے میں نے آپ سے کہا بہت فرق ہے سوشل ورکر ہونے میں اور سوشل ایکٹیوسٹ ہونے میں۔ سوشل ورکر وہ ہوتا ہے جو اپنے جیب سے پیسے نکال کے یہاں وہاں سے لے کے آپ کو کوئی چیز کر کے دے، میں یہ نہیں کرتی۔ میں سوشل ایشوز پہ، آپ کہیں گے کہ آپ کا اس سے لنک ہے، آپ کو کچھ اور تکلیف ہے، تو میں وہ ساری چیزیں کر سکتی ہوں، آواز اٹھا سکتی ہوں کسی پلیٹ فارم میں، جیسے آپ کے پاس آئی ہوئی ہوں آج میں دوسرے چینلز پہ جاتی ہوں، اس طرح ہوتا ہے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے سر کہ دونوں میں نے آپ کو بتایا ڈفرینس ہے۔ تو کتنا برداشت کی، اگر جب تک اس کے اندر صلاحیت نہیں ہوگی تو یہ کام بہت مشکل سے ہوتے ہیں، جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر جو ہے نا لوگ طرح طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں، اس نے یوں کر لیا ہوگا، جس سے آپ بھی کام کر رہے ہوں، تو بقول آپ نے تو خیر ابھی کلیئر کر ہی دیا ہے کہ میں کوئی ایسے فنڈز کی طرف نہیں جاتی، میں اپنے طریقے سے ہی کام کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے، اس کے اوپر گفتگو کرتے آپ کی طرف آتا ہوں۔ ایوب فاضلانی صاحب، ماشاءاللہ بہت سارے ایسے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے آپ منسلک رہے ہیں، تو اس وقت ہم آپ کا ایڈوانٹیج لیتے ہیں، آپ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، کہ جو لوگ جائیداد خرید رہے ہیں مثال کے طور پہ، اس میں بہت ساری چیزیں، کاغذات بڑے ڈپلیکیٹ بن جاتے ہیں، بڑی پریشانیاں ہوتی ہے اس کو، تو اس کی جانچ پڑتال کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، کس طریقے سے اس کو دیکھا جائے؟ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں ایک فائل کی جگہ 4 فائلیں بن جاتی ہے، 3 فائلیں بن جاتی ہے، تو اس کو کس طریقے سے جانچ پڑتال کی جائے؟ میرا تعلق ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے رہا، جہاں میرے پاس اسکیم تھی شاہ لطیف ٹاؤن، نیو ملی ہاؤسنگ اسکیم اور تیسر ٹاؤن ہاؤسنگ اسکیم۔ شاہ لطیف ٹاؤن میں جو ہے سب سے زیادہ خرابیاں ہوئیں، کیونکہ جس وقت ہم نے 1982 میں لوگوں کو زمین کا مالک بنایا، الاٹمنٹ کی، اس وقت پلاٹ کی قیمت تھی 3,500 روپے 80 گز کے پلاٹ کی،
और 120 गज के प्लॉट की कीमत थी 4,500 रुपये। लोगों ने दिलचस्पी नहीं ली और वक्त गुजरता गया वो तो जिसने ज़ाहिर है दिलचस्पी ले ली वो तो कामयाब हो गए, क्योंकि तकरीबन 35,000 प्लॉट थे यहाँ और मुश्किल से 2,000 लोगों ने भी पोजीशन नहीं लिया, मकानात नहीं बनाए। तो जो एक लैंड माफिया है हमारे यहाँ पर, जिनके बैक पर बड़े बड़े हाथ होते हैं और वो पोस्टिंग भी ऐसे लोगों की करा देते हैं। आपकी पोस्टिंग कहाँ तक रुकवाई? मुझे तो 6 गोलियां भी लगी। मैं बताता हूँ आपको कि इस जिहाद करने में अच्छा। उसकी वजह ये थी कि जाली डॉक्यूमेंट्स की बगैर फैक्ट्री खुल गई थी, समझ लीजिए कि अलॉटमेंट भी जाली बन रहे थे, ट्रांसफर लेटर भी जाली बन रहे थे। मैंने उसकी रोकथाम की कोशिश की, उस माफिया को कंट्रोल करने की कोशिश की, तो मुझे कोई खातिर ख्वाह हेल्प नहीं मिली इदारे की जानिब से। 2005 में उसी माफिया ने मुझ पर कातलाना हमला किया जिसमें मुझे 6 गोलियां लगी अच्छा। और बजाय इदारा मेरे साथ हमदर्दी करता मुझे इदारे से आउट कर दिया गया। अच्छा। और मैंने फिर लाहौरी डेवलपमेंट अथॉरिटी में ये जाके काम किए। तो इसकी रोकथाम का तरीका जो बता रहे हैं आप वो यही है कि बाकायदा जो भी गवर्नमेंट की स्कीमें आती हैं उस पर कंप्यूटराइज बैलेटिंग होती है। तो उस कंप्यूटराइज बैलेटिंग में पूरा अलॉटीज का रिकॉर्ड होता है। तो जो फरोख्त करने वाला है वो भी और जो खरीद रहा है वो भी, दोनों को मौजूद होना चाहिए जिस वक्त जो भी लेन देन करे। खराबी कब होती है कि जब ओरिजिनल अलॉटी अवेलेबल नहीं होता और नॉन कंसर्न लोग आके लेन देन करते हैं यानी डॉक्यूमेंट्स बना के। ऐसा भी तो होता है, एक पूल बना के जो है पूरा के पूरा वो कर लिया जाता है कि भाई हम सब मिल के जो है ना ये पूरा के पूरा जगह खरीद लेंगे, इसके अंदर इससे ज़्यादा बोली नहीं लगानी, इससे बोली, ये सारे के सारी चीज़ें भी तो एक बहुत माफिया, ये वाला माफिया भी तो वजह फरमाया आपने। कमर्शियल प्लॉट्स में ये अमूमन प्रैक्टिस होती है। मैं अपनी बात करूँगा, हाँ, कि मैं अल्लाह को हासिल नाज़िर जान के कह रहा हूँ कि मैंने कभी इस चीज़ को प्रमोट नहीं होने दिया और मेरिट के ऊपर बैलेटरी ऑक्शन कराया और इदारे को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की। बेसिकली आपका ताल्लुक सिंध से है, तो सिंध के लोग तकरीबन जो है बड़े बड़े ओहदों के ऊपर आए, बिलखुसूस जिस शहर से आपका ताल्लुक है, मेरा ख्याल है मीर पुखास से आपका ताल्लुक है, तो वहाँ के काफ़ी लोग मैंने देखे हैं कि बड़े बड़े ओहदों के ऊपर आए और बड़े अच्छे ऐसे तरीके से काम करते हुए अपने आप को इस फील्ड में रखा है। तो ईमानदारी के हवाले से भी और मुखलिसी के हवाले से भी ये देखा गया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि जो आप अपने उस इदारे से फारिग हुए तो उसके बाद जो है आप इस तरफ आपने जो रुख किया, तो उसके बाद आपने क्या चीज़ों के तरफ ज़्यादा तवज्जो दी? दरअसल मैं सिंध इस्तेमाल इंडस्ट्रीज का भी रीजनल डायरेक्टर रहा हूँ और अल्लाह के फजलो करम से दैट टाइम आई वाज टू यंग, तो मुझे बेबी डायरेक्टर यंग जैसे लग रहे हैं पूरे यंग नहीं है, तो उस मुझे बेबी डायरेक्टर कहा करते थे। अच्छा। लेकिन मैं प्रोग्रेस के लिहाज से नंबर 1 था। अच्छा। कि मैं उस ज़माने में मैं यहाँ जिक्र करना ज़रूरी समझूंगा हमारे यूसुफ दीवान साहब का, जो कि मिनिस्टर थे हमारे इंडस्ट्रीज़ के। तो हमारे पूरे सिंध में इंडस्ट्रीज़ के हम जाल बिछा रहे थे, जहाँ इंडस्ट्रियल प्लॉट जो है 1000 गज का सिर्फ 50,000 में हम दे रहे थे, वो भी इंस्टॉलमेंट्स पे, और उसके साथ 5 लाख रुपए का कर्जा अदा कर दे रहे थे लगाने वाले को। तो बहुत प्रमोशंस की और उन्होंने मेरे साथ बहुत काम किया। टंडो आदम, सांगड़, मीरपुर खास, सिंध के तमाम शहरों में उस ज़माने में हमने जो है बड़े बड़े सेमिनार्स किए और लोगों को राग़िब किया कि वो इंडस्ट्रीज़ की जानिब आएँ। तो दैट पीरियड वाज द गोल्डन पीरियड। तो उस ज़माने में इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ हमने यूथ के इंस्टीट्यूट भी खोले टेक्निकल, और वुमेन्स के लिए हमने ट्रेडिशनल जो क्राफ्ट होता है, हैंडीक्राफ्ट, इसके सेंटर्स खोले, जो कि मिट्टी, नगर पार्क, सांगड़, मतलब सिंध के हर शहर में। इवन गारमेंट भी हम ले आए थे। इसी तरह टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर के तौर पर हमने वेल्डिंग की, कारपेंट्री की, मशीनिस्ट की, ऑटोमोबाइल की, एसी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर की, इलेक्ट्रिशियंस की ट्रेनिंग दी। और बदरुद्दीन दाऊद पोटा हमारे प्रिंसिपल होते थे, आप भी वाकिफ होंगे, पब्लिक स्कूल के। उन्होंने बड़ा मेरा साथ दिया। साहब आपसे गुफ्तगू करते हैं, बिल्कुल मेरे साथ टेलीफोन लाइन के ऊपर है मुसरत नियाजी साहिबा, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी कराची डिवीज़न। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی بالکل آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ دعا چاہیے. طبیعت وغیرہ کیسی ہیں آپ کی؟ ٹھیک ہے نا؟ اللہ کا کرم اللہ کا کرم. بھٹو صاحب، بلاول بھٹو صاحب ان دنوں لاہور کے اندر الیکشن لڑ رہے ہیں اور یہ دکھا رہے ہیں کہ اب جو ہے ہم لاہور کو بھی فتح کر لیں گے اور پنجاب کو بھی فتح کر لیں گے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اس طرح کی کوئی پوزیشن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلیم بھائی بالکل الحمدللہ پوزیشن ہے. یہ کوئی کیسے تسلیم نہیں کر سکتا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب سندھ سے الیکشن لڑ سکتے ہیں. میں کہتی ہوں یہ کوئی نفسیاتی دباؤ تو نہیں ہے کیا کہتے ہیں ان کی طرف کہ ہم ادھر بھی الیکشن لڑ لیں، بھلے جیت ہوگی تو ٹھیک ہے، نہیں تو جو ہے نا. دیکھیے کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر یا کوئی بھی پاکستانی کسی بھی جگہ پہ الیکشن لڑ سکتا ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اس سے پہلے جو ہے نا شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے لاہور سے الیکشن لڑا اور بھاری اکثریت سے جیتا. اور اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں تو آج میں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہتی ہوں انشاءاللہ اپنے جتنے بھی ان کے مخالف ہیں، سیاسی مخالف ہیں، انہیں وہاں اس حلقے سے پچھاڑ کے پھینکیں گے اور انشاءاللہ بھاری اکثریت سے بلاول بھٹو. اچھا، ہر پارٹی کا نمائندہ وہ اپنے حوالے سے گفتگو کرتا ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ نواز شریف صاحب بلاول بھٹو کے حوالے سے کوئی بھی بات نہیں کر رہے، جبکہ بلاول بھٹو صاحب نواز شریف کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ چوتھی مرتبہ ہم نہیں آنے دیں گے. یہ کیا وجہ ہے؟ وہ کچھ خاموشی ان کی کہیں ایسا تو نہیں آپس میں واپس وہی گٹھ جوڑ ہوگا؟ نہیں سلیم وہ یعنی تھوڑی سی سیف لے کے چل رہے کہ اگر ہم واقعی آنے ہی والے تو ہیں پھر ان کو بھی ساتھ بٹھا کے حکومت بنا لیں گے. لیکن سلیم بھائی بات دراصل یہ کہ نواز شریف صاحب کے پاس کوئی ایسی بات ہو تو وہ کرے نا. پورا پاکستان جاتا ہے نواز شریف کس قسم کا لیڈر ہے اور کیا ہے. وہ جب بھی آیا ہے، لیکن آپ تو بڑے مل جل کے ان کے ساتھ تو حکومت کر رہے تھے، 14 مہینے حکومت کی، سب سے پیار محبت وہ سارے بانٹے گئے تھے اس وقت. تو دیکھیے جمہوریت کے اندر کبھی دروازے بند نہیں ہوتے. کم از کم پاکستان پیپلز پارٹی کی تو یہ سوچ ہے کہ ذاتیاتی جنگ نہیں ہوتی، نظریاتی ضرور ہے. اور نظریات تو پھر وہ ذاتیات کی طرف بھی تو تھوڑا سا جا رہے ہیں کہ چوتھی کیا کہتے ہیں ہم نہیں آنے دیں گے. اور کوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی ذاتیاتی بات نہیں ہے بالکل بھی. اس کے اندر ہے کیا؟ 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ جو ہے نا گزارشات کر کے این آر او کبھی خان صاحب سے، کبھی پرویز مشرف سے لے کر کبھی 10 سال اور کبھی 4 سال محسن. تو آپ بھی تو انہی کے ساتھ بیٹھے تھے نا 14 مہینے جو بیٹھے تھے پی ڈی ایم لے کے بیٹھے تھے، انہی کے ساتھ تو بیٹھے تھے، کسی اور کے ساتھ تو نہیں بیٹھے تھے نا. سوری جی آپ لوگ بھی تو انہی کے ساتھ جوائن کیا تھا نا. آپ لوگ تو سارے کے سارے آپ کے وزیر خزانہ وہ کیا کہتے ہیں خارجہ جو بنے تھے وہ اسی حوالے سے ہی بنے تھے نا. پورے پاکستان کی جتنے بھی پارلیمنٹیرینز تھے اگر وہ خان صاحب کے ساتھ تھے تو سب ٹھیک تھا. اور اگر صحیح معنوں میں اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ اس کو ہم گھر بھیج کر دم لیں گے تو دیکھیں کون سا غلط طریقے سے پہلا پرائم منسٹر گیا ہے. واحد پرائم منسٹر ہے جو قانونی اور آئینی حیثیت سے جو ہے نا عدم اعتماد کے تھرو گھر گئے. کوئی ایسی غلط طریقے کار سے نہیں لے گئے کہ پہلے کبھی کسی کو پورے نہیں کرنے دیے جاتے تھے 5 سال. تو اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بتایا پہلے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری تو باری، تیری باری، میری باری، وہ بھی تو چلتا تھا نا کہ 5 سال آپ کر لو، 5 سال ہم کر لیں گے. میں نہیں سمجھتی ہوں کہ کبھی پاکستان پیپلز پارٹی نے باریوں والی سیاست کی ہے. یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ جو سب کو پتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی پارٹی کس طرح معرض وجود میں آئی، نواز شریف صاحب آئے کس طرح سے اور کب کب آتے ہیں، یہ سب کے سامنے کلیئر. میں سمجھتی ہوں اچھا تو کیا آپ یہ سمجھتے آپ یہ سمجھتے یہ والا سوال بھی کر لوں. بالکل آپ کی بات آ گئی میری، بالکل آپ بہت صحیح طریقے سے کہہ رہی ہے کہ ان کی وہ ہے بالکل مخالف. کیا آپ سمجھتے اگر نواز شریف صاحب آ جاتے ہیں تو کیا آپ ان کے ساتھ کمبائنڈ ہو کے حکومت نہیں بنائیں گے، آپ اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے 14 پارلیمنٹیرینز پر، ہمارے پاس 14 سیٹ تھی، تب بھی ہم نے اپوزیشن کا بہترین رول پلے کیا. ہمیں ان چیزوں کی نہیں ہے مطلب آئندہ بھی کریں گے اپوزیشن میں. دیکھیں ہم اپوزیشن میں اگر ہوں گے تو بہترین اپوزیشن کو رول ادا کریں گے. لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ انشاءاللہ میں آپ کے پروگرامز میں اکثر کہتی تھی کہ جیالہ میئر ہوگا تو جو بھی میرا ساتھی ہوتا تھا ساتھ میں آپ کا جو مہمان ہوتے تھے وہ اس میں مسکراتے تھے. تو ہم نے ثابت کیا کہ جیالہ ہی میئر، اور ہم یہ ثابت کریں گے کہ جیالہ
मेरा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ही जो है ना, चले इस बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल बजाय, आप हमेशा ये कहती है। चलो इस मुस्कुराहट को थोड़ा सा हम आगे पीछे रखते हैं। अगर हम सिंध की बात कर लेते हैं तो 14 साल 15 साल आप लोग सिंध के अंदर है। सिंध के अंदर क्या ऐसी चीज़ की, अभी जैसे बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि हम 300 यूनिट दे देंगे, हम सिंध को ऐसा बना देंगे, हम पेरिस बना देंगे, हम फलां कर देंगे, तो अभी तक तो कोई ऐसी चीज़ हमने देखी नहीं है। अगर सिंध को वाकई ही कोई ऐसा मॉडल बनाते तो हम सोच सकते थे कि वाकई कुछ ना कुछ काम हुआ है। देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, बात दरअसल ये कि आपने कहा कि 300 यूनिट किस तरह से पॉसिबल हो सकता है। देखिए सोलर सिस्टम के तहत उन्होंने कहा है, और जो काम भी कम से कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आवाम से जो भी वादा किया उसको पाया तकमील तक पहुंचाते हैं, क्योंकि हम अवामी पार्टी है और विजनरी पार्टी है। जो काम हम ये नहीं कहते कि हमने दूध की नहरें बहा दी हैं, यकीनन कोई कमी है, उसको हम इंशाल्लाह पूरा करेंगे, बेहतर करेंगे। जो मिशन इनकम्प्लीट मेरी माँ मेरी बहन शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने छोड़ा था, उस काम को इंशाल्लाह पाया तकमील तक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पहुंचाएंगे। डॉक्टर फजल महमूद साहब मेरे साथ क्या कहते हैं इस वक्त मेहमान है हमारे, अमेरिका से आए हुए। एक आध सवाल वो भी आपसे करेंगे, फिर उसके बाद एक सवाल मैं हूँ जी मुशर्रफ साहब, मेरा तो बुनियादी सवाल ये है, क्योंकि मैं ओवरसीज़ पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ, कि क्या ये इलेक्शन फेयर हैं? देखिए मैं डॉक्टर साहब आपको एक बात बताऊं, मैं शुरू में मेरे भाई आपने मुझसे सुना होगा, मैंने कहा कि इलेक्शन फेयर होना चाहिए और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को जो है ना लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। ये नहीं कि एक लाटा प्लस अगर आया है तो उसका, तो मैं तो कहती हूँ ऐसे इलेक्शन को कोई फायदा नहीं है कि आप जबरदस्ती आकर ऐसे शख्स को बिठा दें जो इस मुल्क से जब भी कोई बुरा वक्त या कड़ा वक्त आता है तो ये शख्स जो है ना राय फरार अख्तियार कर लेता है। और फिर मैं समझ में नहीं आता कि इसके अंदर कौन सी ऐसी खूबी है कि हम फिर लाके लोगों को मुसल्लत कर दें अवाम के ऊपर, और ये अपनी जो है ना जो इनकी हमारी स्टील मिल तो खत्म करें, हमारी पीआईए को तो खत्म करें, प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जाए, और अपनी जो इनकी जो फैक्ट्रीज है वो जो है ना दिन ब दिन तरक्की करें। नहीं तो आप देखें ना, आप अपने हवाले से अगर कहें तो देखें अभी 14 महीने की हुकूमत थी पीआईए की, आप अभी बात कर रहे हैं जब आप हुकूमत से अलग हो गए, उस वक्त तो भी कौमी असम्बली के अंदर थे, आप भी ये सारी करारदार मंजूर करवा सकते थे कि इस तरीके से कोई भी चीज़ नहीं होने देंगे, ताकि आपकी तो उस वक्त पूरी मुकम्मल हुकूमत थी ना। अच्छा, लेवल प्लेइंग फील्ड की आप बात करें तो क्या आपको पूरी तरीके से नहीं खेलने दिया जा रहा? देखिए मेरी बात बताऊं, एक जहां तक आप मेरे भाई आप कह रहे हैं हमारे पास मेजोरिटी नहीं थी, नहीं तो पूरा 14 के 14 आप लोगों के साथ थी, इधर खड़े हो जाओ इधर बैठ जाओ, सारा कुछ आप लोगों के साथ तो था। पीआईए के हवाले से हमने हमेशा मुखालफत की, तो उस वक्त भी करवा सकते थे आप लोग, सारी चीजें ओके करवा लेते। बात आपने कहा ना कि हमें नहीं खेलने, तो मेरे भाई यहाँ तो कोई इलेक्शन का माहौल ही नहीं बना रहा था, ये तो निकले यहाँ पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो अवाम के पास काफी टाइम से मौजूद है, आप तो चाहते हैं कि इलेक्शन हो। अच्छा, अभी आपको खेलने दिया जा रहा है या नहीं खेलने दिया जा रहा? सॉरी, अभी आपको लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से खेलने दिया जा रहा है या आपको अभी भी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड इलेक्शन में नजर नहीं आ रही है, हमें नहीं लग रहा है कि फेयर इलेक्शन होने जा रहे हैं। लेकिन बात दरअसल ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर ये तो कुछ भी नहीं है, ज्यादा कड़ा वक्त जो मैं समझती हूँ कि उससे ज्यादा सख्त तरीन किसी पार्टी पर वक्त नहीं आया, कड़ा वक्त नहीं आया। हमने तो उस वक्त ही जो है ना किसी और पार्टी को भी तो इसी तरह किया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि हमें भी बिल्कुल नहीं खेलने आप क्या इस बात को सेकंड करेंगी कि प्री इलेक्शन रिगिंग हो रही है, उनकी उस बात को सेकंड करने के लिए तैयार हैं? देखिए मैं बिल्कुल मैं आपसे कह रही हूँ कि हमें फेयर इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे, लेकिन फेयर इलेक्शन हम चाहते हैं कि फेयर इलेक्शन हो ताकि जो भी पॉलिटिकल पार्टी को अवाम मैंडेट देती है। आप नतीजा कबूल करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर उसी तरफ जाएंगे कि भाई हम तो इसको मानते नहीं है अगर आखिरी के अंदर जो रिजल्ट आएगा? देखिए ये तो वक्त बताएगा। नहीं तो आप इलेक्शन में तो लड़ रहे हैं, अभी से आप ये कह रहे हैं नहीं अगर हार गए तो कोई मसला नहीं, जीत गए तो बहुत अच्छे इलेक्शन थे। नहीं, हमने कभी देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये नहीं कहा कि हम जीत गए तो बहुत अच्छे, कोई और जीता तो। मेरे वाहिद लीडर है जिसने फर्स्ट डे से कहा है कि अगर पीटीआई जीतती है तो हम एक्सेप्ट करेंगे, अगर पीएमएल जीतती है तो हम एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन फेयर इलेक्शन तो होने दीजिए। तो आप हिस्सा भी ले रहे हैं, आप ये भी कह रहे हैं कि होंगे नहीं होंगे, फिर इसके बाद या तो बाइकाट कर लें, खत्म करेंगे भाई, हमें तो जो है क्या कहते हैं ये फेयर इलेक्शन नजर ही नहीं आ रहे। मेरे भाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी बाइकाट नहीं किया, बल्कि अपने हरीफ
شدید حریف جو ہے نا ہمارے PMLN والے تھے، انہوں نے بائیکاٹ کرنے کے لیے کہا، تو ہم نے تو ان سے بھی کہا کہ آپ الیکشن میں حصہ لیں. چلے بہت شکریہ مسند نیازی صاحبہ، آپ نے وقت دیا. اصل میں وجہ یہ کہ اب دیکھتے ہیں آنے والا الیکشن جو ہے کیا سامنے لے کر آتا ہے منظرنامہ. اللہ سے دعا ہے کہ 8 فروری جو ڈیٹ دی گئی ہے اس کے اوپر الیکشن ہو جائے، اور الیکشن کے بعد رزلٹ بھی میرے ملک کے لیے وہ اچھا ہو. جو میرے ملک کے لوگ جو آنا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو چن کے لے کر آئے جو میرے ملک کو کچھ بنا سکے، کچھ کر سکے. اور جو ماضی کے اندر جو کچھ ہو چکا ہے اس کے اوپر ہم یہ کہیں گے کہ وہ جتنی بھی چیزیں اس سب کو بھول کے ہم مستقبل کے پاکستان کو ایک بہترین پاکستان بنائے، اور سارے مل کر اس پہ کام کریں. امید تو یہی ہے. اب پھر بھی اگر ایسا دیکھا گیا کہ اگر یہ آ گئے تو ہم ان کے ساتھ جوائنٹ ہو کے حکومت بنا لیں گے، پھر وہ دیکھتے سیاست کہاں سے کہاں جاتی ہے. بہت شکریہ مسند نیازی صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا ہمیں. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں کہ ماشاءاللہ سیاستدان آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سارا اتار چڑھاؤ اسی طرح لے کے چلتے ہیں. ہاں، میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ اس وقت جو ہے ڈاکٹر صاحب آپ یہاں آئے ہوئے، اور ماشاءاللہ جس طریقے سے ہم آپ کے بارے میں سنتے ہیں کہ امریکہ کے اندر دوسری جگہوں کے اوپر، آپ کے فیس بک کے اوپر بھی بہت سارے لوگ آپ سے منسلک فائدہ اٹھاتے رہتے. تو آج ہم یوتھ کے حوالے سے بھی تھوڑا آپ سے ایڈوانٹیج لیتے کہ یوتھ کو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس وقت. جو ہماری پاکستان کی یوتھ ہے، باہر کی یوتھ اور پاکستان کی یوتھ کے اندر کیا فرق ہے، اور کیا ایسی چیزیں کرے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ 61% جو ہے ہماری یوتھ ہے، تو اس میں کیا ایسا کام کرنا چاہیے ہمارے پاکستان میں؟ بہت خوبصورت اور بڑا جامع سوال ہے آپ کا، اور ہر قوم کو فکر ہوتی ہے اپنے مستقبل کی، ہمیں بھی ہے، اور بڑی بےتابی سے ہم دیکھ رہے ہیں اپنی یوتھ کی جانب. جیسے میری بہن نے کہا کہ ہمیں یہ جو یوتھ ہے اس کے لیے، اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرنا چاہیے. دیکھیں، سب سے پہلی چیز ہے ہمیں انہیں جدید ٹیکنالوجی سے واقف کرنا ہے. اب وہاں پر لوگوں کو یہ اعتراض ہے، جیسے میں کہتا ہوں ہر بچے کے جو 13 سال سے اوپر ہے اس کے ہاتھ میں فون ہونا چاہیے، جبکہ لوگ نہیں چاہتے. میں کہتا ہوں ہونا چاہیے. اب وہاں پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جی یہ تو بگاڑ کا باعث بن رہا ہے. تو مجھے اکبر الہ آبادی کا وہ بڑا خوبصورت شعر یاد آتا ہے کہ خوش تو ہم بھی ہیں جوانوں کی ترقی پہ، مگر کیا خبر تھی چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ. گھر میں پرویز کی شیریں تو ہوئی جلوہ نما، ہاتھ میں لائی تھی مگر تیشہ فرہاد بھی ساتھ. تو بھائی جب تھوڑا سیکھیں گے تو آگے بڑھیں گے. آپ ان کو سیکھنے کا موقع ہی نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، برائیوں کی طرف ہم مانتے ہیں کہ بہت سی برائیاں اس سے آتی ہیں، لیکن وہ پھر بدلتی جائیں گی جب وہ اچھائی کی طرف راغب ہونا بھی اسی سے شروع ہوں گے. لیکن کیا ہم آج جدید ٹیکنالوجی کے بغیر جی سکتے ہیں اس دنیا میں؟ ڈگری سے نہیں ہم جی سکتے. دیکھیں، میں آپ کو آج واضح بتا دوں ڈگری کا حصول کیوں کیا جاتا تھا. آج ذرا غور کیجئے 20 سال 25 سال پہلے، کہ ہم اس لیے ڈگریاں دیتے تھے کہ نوکری مل جائے گی یا پھر علم میں اضافہ ہوگا. دو ہی چیزیں تھیں. نوکری کی لعنت سے ہمیں نکالنا ہے، ہم طے کر چکے ہیں. اب رہ گیا علم میں اضافہ. علم میں اضافہ اب ڈگری تو کرتی نہیں ہے، وہ تو صرف امتحان پاس کرنا سکھاتی ہے. وہ تو میری پھپھو جو آ گئی ہے چیٹ GPT وہ کرتی ہے اب تو. اور وہ ایسی پھپھو ہے جس کو سارے شہر کی خبر ہے، ہر چیز وہ جانتی ہے. اگر مجھے کوئی سوال کرنا ہے تو مجھے اب ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں پھپھو سے ایک سوال کرتا ہوں، وہ سارا جواب لا کے دے دیتی ہے. لاکھوں سائنسدانوں کی ایجادات بتا دیتی ہے مجھے. تو علم اضافے کے لیے بھی اب وہ اتنی ضرورت، لیکن اس چیٹ GPT تک پہنچنے کے لیے مجھے اس چھوٹے سے ڈیوائس کی ضرورت ہے جو مجھے ان کو پہنچانی ہے، تاکہ وہ اس کا فائدہ اٹھا سکیں. ان کو سکھایا جائے کیسے استعمال کیا جاتا ہے. اب وہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. دیکھیں، صرف اس کو سافٹ اسکلز کو، کمیونیکیشن اسکلز کو، لیڈرشپ اسکلز کو، ہمیں انہیں اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، جو ہم کر ہی نہیں رہے. آپ نے ابھی بات کی ایک سیاستدان سے، لیڈرشپ اسکلز پہ بات کیجئے ان سے تو میں جانوں کہ وہ کتنا جانتے ہیں، مہارت کتنی ہے ان کو. وہ ایک دوسرے کی برائیوں پہ تو بڑی مہارت رکھتے ہیں کہ اس نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. ہم دست و گریباں ہیں ایک دوسرے کے معاملات سے اور ان کے ماضی سے. بھائی یہ دور ختم ہے. پرانی باتیں بھول جاؤ، آگے کی طرف دیکھو. یہ ملک ابھی بہت آگے جانا ہے، اور یہ نوجوان نسل لے کے جائے گی، اور وہ بوڑھوں کے بس کا اب کام نہیں ہے ہم جیسے. ٹھیک ہے. اچھا سکینہ صاحبہ، آپ کی طرف آتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت کس کام کی ضرورت ہے؟ آپ نے کیا فوکس کیا کہ مجھے جو ہے اس فیلڈ میں آنا ہے؟ ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے ڈاکٹر صاحب سے بھی بات ہوئی یوتھ کے حوالے سے، جب ڈاکٹر صاحب یوتھ کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو آپ بھی سر ہلا رہی تھیں، بہت کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، اور ہم خود بھی سیکھنے کی کوشش کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب کو ایک موقع بھی دیں گے ہم اس حوالے سے. تو کیا سمجھتی ہیں کہ اس وقت کس کام کی ضرورت ہے، اور آپ جس کام کی طرف گئے واقعی
ابھی اس میں کتنا جھول ہے, کیا ہے؟ سر دیکھیے کسی بھی معاشرے کی جو ہے نا یوتھ ہوتی ہے, بڑا اہم کردار ہوتا ہے اس کا, اور میں اس لیے ایگری کر رہی تھی کیونکہ یہ ساری باتیں جو کہہ رہے ہیں یہ اس سے میں 101% ایگری کرتی ہوں, اور اپنے سیمینار وغیرہ میں بھی بتاتی رہتی ہوں کہ جیسے کہ میں نے کہا یہ موبائل بچوں کے لیے سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں, اسکرولنگ کرتے ہیں, ٹائم ویسٹ کرتے ہیں, یہ ٹھیک نہیں. اس پہ آپ ارننگ کریں. 12 دفعہ بتا چکے ہیں, خواتین مرد حضرات تو چلے باہر چلے جاتے ہیں, بہت ساری عورتوں کو بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں کہ وہ گھر سے الاؤ نہیں ہوتا ان کو کہ وہ باہر جائیں, تو آپ اس سے ارن کر سکتے. جہاں تک رہا آپ کا سوال کہ کیا ضرورت پاکستانی معاشرے میں ہے اس وقت, تو ہمیں اپنی یوتھ کو اور ہماری عورتوں کو امپاور کرنے کی انتہائی ضرورت ہے, ان کو کانفیڈنس دینے کی ضرورت ہے معاشرے میں. جہاں جب عورت ایک گھر سے باہر نکلتی ہے, مین ایشو تو آپ یہی دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں, جب باہر نکلتی ہے چاہے اس نے اوپر سے لے کے نیچے تک برقع پہنا ہے تب بھی اس کو اسٹیئر کرتے ہیں, نہیں پہنا ہے تب بھی اسٹیئر کرتے ہیں. ہمارے معاشرے میں یہ آزادی کیوں نہیں ہے کہ ایک عورت ایسے ہی جا سکتی ہے؟ یہ ساری چیزیں اب دیکھیں کتنی اچھی فیسلٹی تھی کہ عورتیں بائک چلائیں, کیوں بسوں میں اور اس طرح دھکے کھائیں, کتنی اچھی یہ. مگر میں نے دیکھا جب اس کا بہت پیک آیا تھا تو خواتین نکلی تھی باہر, آہستہ آہستہ میں نہیں دیکھ رہی اب عورتوں کو. کیوں خود کسی نے منع کیا ہے؟ نہیں, اسٹیئر کرتے ہیں, آوازیں کستے ہیں. تو اب آپ سوچیں, نہیں دیکھیں ایک منٹ, دیکھیں جن خواتین میں اسٹیمنا ہے سر, دیکھیں ایک حد ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں, اور دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں کوئی وہ نہیں نا, دیکھنے والا نہیں. اگر کسی سے کمپلین, دیکھیں میری بات سنیں, نہیں سر لیٹ می کلیئر مائی سیلف. دیکھیں ابھی اگر کسی عورت کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے نا تو کیا کریں گے اس کو بچانے کے, نہیں میری بات بچانے کے بجائے کیا کریں گے, یہ موبائل لے کے ویڈیو بنانا سٹارٹ کر دیں. تقریباً ہر چیز کے اندر ہو رہا ہے. سر یہی تو دیکھیں خواتین کی, دیکھیں ہمارا اسلامک معاشرہ ہے, ہم کوئی باہر کی نہیں رہ رہے, ہم عزت عورتوں کی. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہر جگہ یہی ہے, مگر کوئی خواتین اگر ایک اچھا اقدام ہے, ان کے لیے سہولت ہے ایک چیز, تو ان کا آدمیوں کو ساتھ دینا چاہیے. جیسے کوئی عورت دیکھی نہ ہو, اتنا اسٹیئر کرنے کی, آوازیں کسنے کی, یہ ہمارا کون سا معاشرہ ہے؟ اور سیکنڈلی یہ کہ اگر خواتین باہر جا رہی ہیں تو ان کو تحفظ دیں, ان کے بھائی بنیں, آپ عزت دیں عورتوں کو. آہستہ آہستہ پہلے بہت زیادہ عزت دی جاتی تھی, اب میں دیکھ رہی ہوں وہ عزت بھی نہیں ہے. پہلے کہتے تھے کہ آئیے آپ آئیے, اتنی جلد بازی میں سب اپنے اپنے کاموں میں لگے. ہماری جو یہ سوچ کا بھی فقدان ہے نا. اگر مثال کے طور پر آپ اپنے ذہن سے سوچ رہی ہیں کہ اس طریقے سے چیزیں بہت سارے پوزیٹیو بھی ہے, یہ تو نیگیٹو پوزیٹیو دونوں لے کے چل رہے ہیں نا سر. جو میں دیکھ رہی ہوں معاشرے میں, جو زیادہ خاکہ اپنے اندر نیگیٹو کا فٹ کیا نہیں نیگیٹو نہیں سر, دیکھیں میں پازیٹیو بھی بول رہی پازیٹیو ہوں. کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں کہ یار ماشاءاللہ دیکھو یہ جا رہی ہے, بچیاں جا رہی ہیں, یہ صبح اپنے آفس جائیں گی, شام کو آئے رہی. بہت سارے لوگ ابھی بھی سر میں 100% نہیں کہہ رہی, مگر جو پرسنٹیج ہے ہمارے پاس وہ 70% آپ جو رکھیں. اچھے لوگ ہیں وہ بھی تو اس میں سر آپ 70% رکھیں. تو آپ جہاں وہاں سر آپ رکھیں, ہمارے معاشرے کو چلے 50-50 تو ہونے تھے, ہم تو 70% رکھیں اس چیز کو کہ یہ چیز ہے معاشرے میں. کیسے ختم کیا جائے؟ چلیں آپ ہی سر عورت کو ہی تربیت دینی پڑے گی. تو کیسے تربیت دی جائے؟ گھروں میں دیں, اپنی مائیں بتائیں کہ کوئی انوکھی چیز نہیں ہے, یہ کچھ ایسا نہیں ہے, تربیت دیں. گھروں کے اندر وہ بچے ہی آتے 10 بجے کے بعد, 11 بجے کے بعد تو بچے آتے ساری چیزیں کر کے. نہیں سر, یہ بچوں کو بچپن سے تربیت دی جانی چاہیے ایک عورت کو کہ آپ ایک عورت کی رسپیکٹ کیسے کریں. وہ لڑکا کیسے رسپیکٹ کرے گا جو اپنی ماں کو روز پٹتے ہوئے دیکھ رہا ہے گھروں میں, انسلٹ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے, وہ کیسے کرے گا بتائیں مجھے؟ وہ نہیں کر سکتا کبھی بھی جب تک گھر میں عزت نہ ہو. ایسے نہیں ہے, بہت سارے. اگین سر میں 70% کی بات کر رہی ہوں. ہماری 70% آپ کہہ رہی ہیں کہ اس طرح کی چیزیں, میں نہیں مانتا. دیکھیں ہمارے جو آپ سلم ایریاز میں جائیں گے نا جب سر, تو کتنے ہمارے پاس بتائیں پوش ایریاز کتنے. کراچی کس پہ بیس کرتا ہے آپ مجھے بتائیں. ٹھیک ہے کچھ لوگ یہ آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ. سر آپ بہت زیادہ پازیٹیو ہو رہے ہیں آئی تھنک, مگر دیکھیں تھوڑا سا آپ اس کو دیکھیں سچائی کو. ٹھیک ہے آپ کی طرف آتے ہیں. ایوب صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ بہت دیر سے ماشاءاللہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ باتیں بھی سن رہے ہیں, ہمارے سیاستدانوں کی باتیں سنی, ڈاکٹر صاحب کی بھی سنی, سکینہ صاحبہ کی بھی بات. کتنا ایگری کرتے ہیں سکینہ سے, ڈاکٹر صاحب سے, یوتھ کے حوالے سے کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس میں سچائی ہے؟ میں اکیلی عورت بیٹھی ہوں یہاں پہ, اکیلی عورت ہے لیکن ماشاءاللہ پوری عورتوں کی نمائندگی. بالکل سر, میں تھوڑی سی ہائپر ہو جاتی ہوں اس معاملے میں, سپورٹ بھی دے رہا ہوں ان کو, لیکن پھر بھی یہ مان نہیں رہی. کیا کہیں گے؟ دیکھیے بھائی میں بتاؤں کہ خواتین ماشاءاللہ ہماری ہر چیز میں بن بھی جاتی ہے, خواتین کہہ کے بھی بہت سارے ایڈوانٹیج ملتے ہیں. میں جس آرگنائزیشن میں کام کر رہا ہوں 1985 سے, تو ماشاءاللہ بے شمار خواتین کام کرتی تھیں,
کیونکہ میں نے بتایا کہ ہینڈی کرافٹ سینٹرز اور ووکیشنل سینٹرز اور اس کے اندر بہت سارے سینٹرز تھے جہاں آج وہ خواتین ماشاء اللہ انڈسٹریز کی مالک ہو چکی ہیں، اور بقول ڈاکٹر صاحب کے کہ یہی ٹیکنکس ہیں، یہ ٹریننگ ہے جو کہ ان کو پیسہ کمانا ہے، کیونکہ اس معاشرے میں زندہ رہنے کے لیے سب سے زیادہ اہمیت ہے پیسے کی. تو ہم روزگار بقول ڈاکٹر صاحب کے کہ ڈگریوں سے روزگار نہیں ملے گا، اب آپ کو روزگار ملے گا آپ کی اسکل سے. تو بہت اچھی بات ہے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے 61% بقول یوتھ ہے. تو بھائی ہمیں تو آٹو موبائل کی فیکٹریاں کھول دینی چاہیے، ہمیں ہیلی کاپٹر بنانے کی فیکٹریاں کھول دینی چاہیے، ہمیں جو ہے یہ جتنے بھی مطلب بیرونی ملک سے ہم درآمد کر رہے ہیں اتنی قیمتی چیزیں وہ سب ہمیں یہاں بنانی چاہیے. لیکن معذرت کے ساتھ جس طرح بھی آپ نے پالیٹکس پہ بات کر رہے تھے، تو میں آنے والی گورنمنٹ سے انتہائی عاجزی سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اب آئیں تو یوتھ کو اس قدر اس کو اہمیت دیں، اس کی اسکل ڈیولپ کریں کہ وہ یوتھ نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ اپنے خاندان کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے ایک انکم سپورٹنگ بن جائے، بجائے BBA کر کے MBA کر کے. کیونکہ ہر بچہ تعلیم چھوڑ دیں، جی ایجوکیشن چھوڑ دیں. ایجوکیشن تو ہمیں پروموٹ کر رہے تھے کہ ایجوکیشن کیا ہے. بقول ڈاکٹر صاحب کے جہاں ہم نے لکھنا پڑھنا کیلکولیشن کرنا سیکھ لیا، ایجوکیشن آپ کی مکمل ہو گئی. اب آپ نے اپنی اسکل کیسے اپنے آپ کو قیمتی بنانا ہے. میں یہ پیرنٹس سے بھی ریکویسٹ کروں گا، میں ایک ادارہ بھی چلا رہا ہوں جہاں 650 بچے اس وقت زیر تعلیم ہیں، اور میں ایک ٹیکنیکل کالج بھی بنا رہا ہوں. اسکول ہے سیکنڈری لیول کا، 2 کیمپس ہیں اس کے میرپور خاص میں، سٹی گرامر ہائی اسکول کے نام سے. اب میں سٹی ٹیکنیکل کالج بھی بنا رہا ہوں میرپور خاص میں، کیونکہ گورنمنٹ سیکٹر میں کام کیا وہاں پذیرائی نہیں ملی، کیونکہ یہاں پر میرٹ کا تو قتل عام ہے. تو میرٹ والے لوگوں کو لایا نہیں جاتا کہ وہ اس یوتھ کو ایسا ٹرینڈ کریں، ان کے یہ جو ہاتھ ہیں یہ سونے کے بنا دیں جس سے یہ پیسے کمائیں، جس سے یہ اپنے خاندان کی رسپیکٹ کمائیں. تو اس کی بے روزگاری دیکھتے ہوئے کوشش یہی کر رہے ہیں کہ یہ یوتھ اگر گورنمنٹ توجہ دیتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ ہم پرائیویٹ سیکٹرز کو بھی چاہیے. پرائیویٹ سیکٹر تو بہت بڑا کام کر رہا ہے اس کے اوپر، اس میں نو ڈاؤٹ کہ اس کے اوپر کام کریں گے. سکینہ ظفر صاحبہ سے ایک سوال کر کے ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، پھر آپ کو ایک اوپن پورا کے پورا ماحول بھی دیتا ہوں. کس طریقے سے آپ کو بالکل ہی وہ نہیں ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ میں اکیلی ایک خواتین بیٹھی ہوں اور ہم کوئی آپ کے اوپر وہ نہیں کہہ رہے، لیکن جو حقیقت ہے آپ کیا سمجھتی ہے، ایک آپ کوئی میسیج بھی دینا چاہیں تو دے سکتی ہے. سیاستدان جو سوشل کام کر رہے ہیں، جس طرح ایوب صاحب نے بھی کہا کہ یہ واقعی کام جو ہوتا ہے یوتھ کو سنبھالنا، یہ ساری چیزیں حکومت کا کام ہوتا ہے، لیکن پرائیویٹ سیکٹر اس کے اندر زیادہ حصہ لے رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہے کہ سیاستدان اپنا پارٹ پلے صحیح نہیں کر رہے؟ سر وہ پارٹ بالکل پلے کر بھی رہے ہوں گے، مگر وہ ہمیں پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا ہے صرف دکھاوا ہے. الیکشن آتے ہیں شروع ہو جاتا ہے کام، الیکشن ختم کام ختم. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. مطلب آپ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ نظر آئے اور ہمیشہ نظر آئے. 5 سال اگر الیکشن کے دیکھیں، 3 مہینے تو وہ الیکشن کے دکھائیں گے، پھر اس کے بعد وہ آئیں گے، پھر وہ جمیں گے، پھر اس کے بعد وہ کہیں گے کہ ہم ابھی دیکھ رہے ہیں، پھر سوچ رہے ہیں، پھر کریں گے، پھر ماضی چھوڑ کے. بس اسی طرح بس یہی ہے نا سر، نظر آنا چاہیے. سیاستدانوں کو ووٹ نہ دیں. دیکھیے ووٹ نہ دیں تو یہ میں کبھی بھی نہیں کہوں گی، ووٹ دیں، مگر ہمیں چاہیے کہ اپنے لیے کوئی نیا لیڈر تلاش کریں. ایسا لیڈر ہماری، دیکھیے میری بات سنیں، موقع تو دینا چاہیے. زندگی موقع دینے کا نام ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم چھوڑ ہی دیں. اب یہ ہمارے پاس ہیں کتنے گنے چنے، آپ نام کتنے لے سکتے ہیں بتائیں. اور وہ کون لوگ ہیں جو لیڈر بن کے آ رہے ہیں، جن کے ابو لیڈر تھے، جن کی امی تھی، اسی طرح آ رہے ہیں نا. تو ہمارے پاس کیوں ایسے لوگ نہیں ہیں جو ہماری ہی پبلک میں سے اٹھ کے آتے ہیں. پیسہ چاہیے نا الیکشنوں کے اندر، 1 کروڑ روپے چاہیے، 2 کروڑ روپے چاہیے. تو انہیں وہ بزنس مین سپورٹ کریں، یا تو پھر کچھ ایسی ہمیں کمیونٹیز بنانی چاہیے جس میں لیڈر پیدا ہو، جن میں ہم لوگ سپورٹ تو کریں. ہم عوام ہی تو کرپٹ ہے نا سر. اگر آپ دیکھو تو الیکشن کے اندر بہت اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن بات ساری وہی ہے کہ پھر وہ گروپنگ. سر ہم عوام ہی کرپٹ ہے نا، سبزی والے سے لے کے پالیٹکس جو بڑے بڑے کر رہے ہیں وہ سب کرپٹ ہے نا. کیوں رونا روئے ہم؟ کیوں رونا روئے؟ سچی بات ہے. میسیج دینا چاہیں گے؟ پھر میں ڈاکٹر صاحب کی طرف آتا ہوں. سر میں یوتھ کو یہی کہنا چاہوں گی کہ خود جیسے کہ سر نے کہا کہ بزنس کریں، جاب چھوڑ دیں. ایوب صاحب کوئی ایسا میسیج، کوئی ایسا پیغام دینا چاہیں گے جو ہمارے پاکستان کے حوالے کے لیے کوئی خوشحالی کا پیغام لائے، یوتھ کے حوالے سے کوئی ایسا پیغام لائے؟ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا.
ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ سکینہ ظفر صاحبہ بہت شکریہ، آپ سے گفتگو بھی ہوئی اور آپ تھوڑا سا فیل بھی کیا آپ نے کہ مجھے اکیلا دیکھ کے، ارے نہیں سر، ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات بہت نہیں ہے، اچھا لیکن لگا آپ مجھے سر. ہمارے آپ نے ساتھ دیکھا مہمان ایکسپریس کرتے ہیں نا اپنی فیلنگز، تو ہم ظاہر ہے ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں اور جو ہوتا دیکھتے ہیں وہ بولتے ہیں. لیکن اصل میں حقیقت یہ ہے کہ ہم بھی کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ ہم اپنے پروگرام کو کوئی ڈمی پروگرام کی طرح نہیں لے کے چلے، ہم آپ کو وہی حقیقت دکھائے Obviously. جو میں نے بھی کہا یہ کوئی اسکرپٹڈ نہیں تھا، obviously میرے دل سے جو آواز تھی وہ آپ تک ہم نے سارے پہنچا. فلبتی پروگرام کیا، کوئی لکھا ہوا نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا. بالکل، جو ہم سارے بیٹھے ہوئے اس میں ایسا نہیں ہے کہ کسی کی بات سے اختلاف ہے تو کوئی ہماری دشمنی خاندانی ہو جائے گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہم سب ایک ہی اس میں ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. ایوب صاحب آپ نے بھی وقت نکالا ہمارے اس پروگرام کے حوالے سے، آپ ماشاءاللہ جس طرح کام کریں انشاءاللہ ہم آپ کو بھی مزید اور پروگراموں کے اندر آپ کے ساتھ دیں گے. ڈاکٹر صاحب کا ایک ایڈوانٹیج لیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اس وقت جو ہے یوتھ کے حوالے سے گفتگو ہو گئی، آپ کے سے آپ کو اور بھی مزید پروگرام کے اندر ہم مدعو کریں گے اور آپ سے کچھ سیکھنا چاہیں گے. میں چاہ رہا ہوں کہ جو میرے ناظرین اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اگر مثال کے طور پر ایز اے اینکر جو پروگرام کرنا چاہتا ہے تو اس کو کس بات کا خیال رکھنا چاہیے؟ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ 2-3 منٹ میں آپ کو دے رہا ہوں کہ پروگرام کا آغاز کیسے کرے، درمیان کے اندر کس طریقے سے بات کو سمیٹے اور اینڈ کس طریقے سے کرے، تو آپ ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیے گا. چلیں جی، بہت اچھی بات کی ہے آپ نے، لیکن پہلے ذرا سا میں اس میں ایڈ کر دوں جو ابھی میرے دونوں ساتھیوں نے کہا کہ دیکھیں ایوری تھنگ رائزز اینڈ فال آن لیڈرشپ. دنیا کے ہر اتار چڑھاؤ، اونچ نیچ، ترقی و تنزل کا انحصار وہاں کی رہنمائی پر ہوتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ رہنمائی ہے کیا؟ لیڈرشپ از انفلوئنس، نتھنگ مور نتھنگ لیس. اثر و رسوخ کا نام ہے. اب کئی جگہ میرا یہ نہیں کہہ رہا کہ برا ہے یا اچھا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے جس پہ ہم کر سکتے ہیں کئی پروگرام میں. یہ میرا موضوع ہے اور میں اس پہ گھنٹوں بول سکتا ہوں، بلکہ دنوں بول سکتا ہوں لیڈرشپ پہ، جو کہ میں پڑھاتا ہوں پوری دنیا میں اور سکھاتا ہوں. تو لیڈرشپ کا ہمارے یہاں کیا ہے کہ لیڈرشپ کیوں نہیں ملتی کہ یہاں لیڈرشپ کو پریولیج سمجھتے ہیں، جبکہ یہ ایک رسپانسبلٹی کا نام ہے، یہ ایک ذمہ داری کا نام ہے. ہمارے یہاں تو وہ ہے کہ صاحب آئیں گے، دیکھ کھلے گی، وہ کھائیں گے اور جب جھوٹا کر دیں گے تو باقیوں کو ملے گا. جبکہ لیڈر تو وہ ہوتا ہے جو سب سے آخر میں کھاتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال، پوری دنیا کی سب سے بڑی مثال دنیا کے سب سے بڑے رہنما نے دی، جو میرے آقا تھے، جنہوں نے پتھر شکم پہ پتھر باندھے، خود نہیں کھایا. ہمارے ہاں تو پہلے خود کھاتے ہیں، تو یہ کہاں سے لیڈ کریں گے ہمیں؟ نمبر 1. پھر یہاں پر مجھے ایک شعر یاد آتا ہے، چونکہ میری پرانی عادت ہے جب پاکستان آتا ہوں تو اردو شاعری میں گھس جاتا ہوں، کیونکہ وہاں بولنے کا موقع نہیں ملتا. کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. تو میرے بھائی یہ مسئلہ ہے. اب آپ نے پوچھی ہے پبلک اسپیکنگ کے بارے میں کہ شروع کیسے کرنا ہے ایز این اینکر، ایز اے پبلک اسپیکر. دیکھیں ہمیشہ جب بھی آپ انٹرویو کر رہے ہوں، خواہ وہ پبلک اسپیکنگ ہو، آپ کو آپ کی اوپننگ کا پتہ ہونا چاہیے، کلوزنگ کا. باڈی آپ کبھی پریپیئر نہ کریں کیونکہ بیچ میں کہانی ہوتی ہے. دیکھیں پبلک اسپیکنگ یا اینکرنگ از نتھنگ، اٹس اے اسٹوری ٹیلنگ. تو کہانی میں جان ہوگی تو پھر آپ کو یاد نہیں رٹنی نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کی. لیکن ایک ذہن میں رکھ لیجئے کہ جب آپ کہانی سنائیں تو اس کہانی کے ہیرو خود نہ ہوں، ہیرو کوئی اور ہو. آپ تو ریسیونگ اینڈ پہ ہو، کیونکہ آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب میں نے یہ سیکھا تو آپ بھی سیکھ سکتے ہیں. یہ ہونا چاہیے سوچ. ہمارے ہاں جو بھی آتا ہے نا بولنے، چاہے وہ اینکر ہو یا پبلک اسپیکر ہو، میں اس میں دیکھا وہ اپنی کہانی سناتے ہیں. اس میں اکثر یہی دیکھا گیا. ہاں وہ اپنی بات کر رہے ہیں. بھائی مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں کہ آپ کی زندگی میں کیا ہوا. آپ کے یہاں معذرت کے ساتھ پاکستان میں جب آیا، کچھ مجھے لوگوں نے بتایا یہ صاحب بہت اچھا بولنے والے ہیں، یہ صاحب ہمارے موٹیویشنل. ایک اور پروگرام میں آپ کو لے کے چلیں گے اور پھر اس کے اوپر ایک تفصیلی. ہاں یہ گھنٹوں کا پروگرام ہے میرا. وقت میرا بالکل اینڈ کے اوپر ہے. مجھے پروڈیوسرز آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل وقت اختتام کی طرف ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر فضل محمد صاحب، سکینہ ظفر صاحبہ اور ایوب فضلانی صاحب، بہت شکریہ. ناظرین آپ نے ہمارے اس پروگرام کو دیکھا اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی ہم بہت اچھے طریقے سے ڈاکٹر صاحب کو پھر انوائٹ کریں گے اور بھی مزید پروگرام آپ کے ساتھ لے کر آئیں گے. دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ زندگی رہی اللہ تو پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے. اور جب بھی آپ کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو اس خاکسار کو اور وطن عزیز کو اپنی دعا میں ضرور شامل کیجیے گا. اللہ حافظ.